علیکم میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت پیار بھرا سلام۔ آج کا व्लॉग میں کچھ سیڈ ہے اور کچھ خوشی کا ہے۔ سیڈ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بس میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں پھر راجہ بازار گئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بیٹی جو برین ٹیومر سے فوت ہو گئی تھی، تو اس کے میں نے کپڑے وغیرہ لینے تھے، کیونکہ میں ہر سال کسی نہ کسی کو ایک سوٹ دیتی ہوں بچی کو، چھوٹے بھی لاتی ہوں اور بڑے بھی لاتی ہوں۔ 4 سال کے اندر اندر جتنے بھی مطلب کہ 1 سال کے، 2 سال کے، 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، مطلب کہ اس طرح میں لے کے آتی ہوں، تو ہر سال مطلب کہ دیتی ہوں عید پہ۔ تو اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو میں دونوں کے ایک جیسے کپڑے لیتی۔ تو میرا دل بہت بھر آیا تھا، میں نے بازار کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، دوسرے بچوں کی چیزیں بھی لی تھی، چھوٹی چھوٹی رہ گئی تھی، کچھ گلاسز سن گلاسز بڑوں کے لیے لی تھی، اور واچ وغیرہ لینی تھی وہ لی تھی، چھوٹے بچے کے لیے لی تھی قاسم رضا کے لیے۔ تو یہ میری بیٹی مریم نور، یہ بھی مجھے بہت پیاری ہے۔ تو تصویریں میں زیادہ تر نہیں دیکھتی ہوں، جب تصویریں دیکھتی ہوں پھر میری دل میں یادیں بہت زیادہ آنے لگتی ہیں۔ تو آج جمعرات تھی تو ہم نے دعا بھی کروائی تھی، تو میں نے قیمہ آلو بھی بنایا تھا، پکوڑے بھی بنائے تھے، اور پالک اور آلو کے کباب بھی بنائے تھے۔ ابھی میرے سے ویڈیو اس کی جب میں دیکھتی ہوں نا تو اس کی کوئی چیز کری تو میرے سے ویڈیو شوٹ نہیں ہوتی ہے، میں بہت دل بڑا کر کے رکھ کے تو ویڈیو شوٹ کرتی ہوں۔ تو یہ میری بڑی بیٹی ہے اور یہ چھوٹی بیٹی ہے۔ بڑی بیٹی ماشاءاللہ 14 سال کی پوری ہو گئی ہے اور یہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ تو یہ میری چھوٹی بیٹی ہے مریم نور، اور یہ بڑی بیٹی ہے آمنہ نور۔ تو یہ ماشاءاللہ دونوں ہی مجھے بہت پیاری تھیں، بیٹے بھی مجھے پیارے ہیں، بیٹیاں بھی مجھے پیاری ہیں۔ اور یہ جو نوری ہاسپٹل میں داخل تھی، یہ تھوڑی سی تصویر خراب ہو گئی تھی، تصویروں میں پڑی پڑی وہ چپک گئی تھی، کیونکہ یہ کیمرے سے نکلی ہوئی تصویریں ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ جو موبائل سے نکلی ہوئی کیمرے سے نہیں، موبائل سے نکلی ہوئی تصویریں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کے کلر اتر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو کپڑے دکھاتی ہوں، دل تو بہت اداس ہے لیکن زندگی کے ساتھ تو ہم نے چلنا ہی ہے نا۔ جب بیٹی گھر سے چلی جاتی ہے رخصت ہو کے، تو وہ اس کی اتنی آس امید ہوتی ہے کہ وہ مطلب کہ ملنے کے لیے آئے گی، تو جب بیٹی دنیا سے چلی جاتی ہے، بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہر امید ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ میں نے اس کے لیے فراک لیا ہے پیارا سا فرلوں والا، تو یہ میں دوں گی۔ ادھر ایک جاننے والی ہیں، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو میں نے ان کو بولا تھا میں اپنی بیٹی کے نام کے کپڑے دیتی ہوں، نیو کپڑے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک پجامی بھی لی ہے اور یہ نکر ہے اس کے ساتھ، کیونکہ گرمی آ رہی ہے آگے، اور اس کو میں نے بولا تھا کہ اگر سردی ہوئی تو اس کے اندر اس کو کوئی ہلکی پھلکی بازو والی سویٹر پہنا لینا، مطلب کہ جو پتلی سی ہوتی ہیں۔ تو یہ میں نے اس کے لیے لیے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بالکل نیو ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ اپنی پرانی یادیں دکھانا چاہتی ہوں، جو میرے بچپن کی یادیں ہیں۔ کچھ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں 10 کلاس میں تھی، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میری امی نے مجھے یہ شال لے کے دی تھی، بھابھی کی اس کلر کی تھی، سیم ایک ہی کلر تھا ان کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلے یہ پسند کرے گی نازیہ، اس کے بعد پھر میں جو نا لے لوں گی۔ تو یہ بہت ہی پیاری ہے ماشاءاللہ، تو یہ میں نے بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ میری 10 کلاس میں جب میں گئی تھی تو میری امی نے مجھے سردیوں میں یہ فرسٹ ٹائم یہ گرم شال، میری اور بھی تھی شالیں لیکن یہ جب ظاہر ہے نیو چیز ہوتی ہے، پھر اس کو میں نے بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ بہت پرانی شال ہے، بہت پرانی شال ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں آگے اپنی بیٹی کو یہ دوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو میں نے تہہ لگا کے شاپروں میں ڈال کے تو پھر میں بڑے کنٹینر میں چیزیں رکھ دیتی ہوں۔ تو یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، یہ ڈیزائن بھی بہت پرانا ہے، جو مطلب کہ جنہوں نے پرانا وقت تھوڑا سا گزارا ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ڈیزائن بہت پرانا ہے۔ اس طرح کے پہلے نیٹ کی جالی کے بنے ہوئی شالیں بہت چلتی تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، ایک میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ایک میرا ویلوٹ کا سوٹ تھا امی کے گھر کا،
تو یہ فرسٹ ٹائم میرے میاں نے مجھے پہلی یہاں پر آ کے، یہ میری پہلی شال تھی جو اس میں نے ویلوٹ کے سوٹ کے ساتھ لی تھی۔ میرا ویلوٹ کا سوٹ تو وہ میں نے کاٹ کے اپنی بیٹی کو بنا دیا تھا، اس کلر کا تھا، اسکن سے کلر کا تھا۔ اس کے اوپر پھر میں نے یہ شال لی تھی۔ اس کی چمک وغیرہ تھوڑی اتر گئی ہے کیونکہ یہ میں بہت زیادہ شادیوں وغیرہ میں کندھے پہ جو ایسے اسٹالر وغیرہ لے کے کندھے پہ نہیں لیتے ہیں تو وہ لیتی تھی، تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیاری تھی۔ یہ میری امی نے جا کے لائی تھی راجہ بازار سے، پیسے انہوں نے دیے تھے۔ میری امی بہت پیاری شاپنگ کرتی تھی۔ میری امی نے ہی میری مطلب کہ شادی کی شاپنگ میری امی نے خود ہی کی تھی ساری، کیونکہ میرے میاں کہتے تھے آپ ہم سے پیسے لے لیں تو آپ خود اپنی مرضی کی شاپنگ کر لیں۔ اور یہ میرا تھا، میں نے جب نیا بایا لیا تھا یہاں پہ آ کے، یہ اس وقت میں نے اسٹورر لیا تھا۔ یہ بھی بہت پرانا ہے۔ آج میں آپ کو پرانی چیزیں دکھا رہی ہوں۔ اور یہ رومالی میں نے کپڑا لایا تھا۔ اس طرح کی میری جیٹھ کی بیٹیاں ہیں، ایک جیٹھ کی بیٹی نے اور میں نے دونوں نے جو ہے نا بنایا تھا۔ اس کا میں ایک کونا میں دکھاتی ہوں، یہ مجھ سے جل گیا تھا کہ پتہ نہیں کٹ گیا تھا، کچھ اس طرح کا ہوا تھا۔ کہاں گیا وہ، میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھہریں۔ وہ ویڈیو ایک ہاتھ میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے نا، تو پھر وہ جو ہوتا ہے مسئلے مسائل بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یا تو میرے خیال میں یہ میرے سے جل گیا تھا، یہ جل گیا تھا یا کٹ گیا تھا، کچھ اس طرح کا ہوا تھا۔ تو یہ میں کپڑا لائی تھی تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کریں کہ میں نے کہا تھا میں ایک ہی رومالی بناؤں گی، تو انہوں نے پھر مجھے پیسے دے کے تو اپنی بیٹی کے لیے ایک جو ہے نا رومالی بنوائی تھی۔ تو یہ ہم نے پیکو کروائی تھی خود، یہ والی پیکو۔ یہ بھی جو ہے نا وہ میرے حال میں کسی چیز کے ساتھ اٹکا تھا تو یہ پھٹ گیا تھا۔ اور یہ بھی میری جو ہے نا نئے برقع جو میں نے فرسٹ ٹائم برقع یہاں پہ لیا تھا اس کے ساتھ یہ میں نے لی تھی۔ ایک اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اینڈ میں۔ اور یہ میں نے پہلی سویٹر تھی، اب تو جو ہے نا وہ نئے ڈیزائن کی آ گئی ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم جو میں نے لی تھی، ایک میرون کلر کی ہے، سیم یہی کلر کی ہے، میرون اور اسکن کلر کی ہے، وہ میرون کلر ہے، وہ بڑے کنٹینر میں پڑی ہے، اور ایک گرم شال اور ہے وہ بھی کنٹینر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو میں نے لی تھی سویٹر فرسٹ ٹائم یہاں پر آ گئی، یہ میں آپ کو پورا اس کا دکھا دیتی ہوں۔ یہ بھی بہت ہی پیاری ہے۔ میں چیزیں بہت سنبھال کے رکھتی ہوں۔ اس کے بٹن بھی بالکل آپ کو یقین نہیں آئے گا، بالکل اس کے بٹن بھی ابھی نیو ہے، پر اس کا بیلٹ پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ جی ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیاری ہے۔ اور یہ میں نے اپنے بھانجے کی شادی میں سوٹ لیا تھا، سوٹ میں نے کاٹ کے اپنی بیٹی کو بنا دیا تھا کیونکہ فیشن پر آنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے اپنے بھانجے کی شادی میں لیا تھا، اور یہ میں نے اس کے ٹسل خود لگائے تھے، یہ ٹسل۔ تو یہ میں نے رکھ دیا دوپٹہ، اس کا ٹروزر بھی ہے۔ تو جو ہے نا فراک میں نے جو ہے کاٹ کے اپنی بیٹی کو بنا دیا، تو بہت فینسی تھا۔ تو دوپٹہ اور اسٹالر میں نے رکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا اس طرح کی میرون کلر کی دیکھوں گی، سمپل کلر کی یا کوئی پھولوں والی مجھے مل گئی نا، تو میں آج بھی گئی تھی بازار لیکن مجھے ملی نہیں، لیکن میں میرون کلر کی لے کے آؤں گی، اس کے ساتھ میچنگ میرون اور یہ بلیو بہت زبردست۔ اس میں تو بلیو نظر آ رہا ہے، یہ ہے سی گرین کلر کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی، تو اس وقت یہ سٹارز وغیرہ کا جو ہے نا بہت زیادہ رواج تھا، تو یہ میں نے اپنے بھائی کی شادی پہ لیا تھا، چھوٹے بھائی کی۔ تو اس کا بھی دوپٹہ بچ گیا، تو یہ بھی میں کہہ رہی تھی رکھ دوں، تو کوئی گرین کلر کا اس گرین کلر کا سوٹ سلائی کروا کے میچنگ اس کے ساتھ میں بھی پہن لوں گی، پورا سوٹ لے آؤں گی ایک جیسا، تو اس کے اوپر یہ دوپٹہ پہن لوں گی۔ تو دیکھیں اس طرح اگر دوپٹے اچھے سنبھال کے رکھے ہوں تو وہ کام آ جاتے ہیں۔ یہ بھی میں نے ایک سوٹ لیا تھا، تو اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، تو دوپٹے میرے نئے رہ جاتے ہیں، سوٹ میرے پھٹ جاتے ہیں۔ تو میری امی بھی مجھے اس بات پہ بڑا ڈانٹتی تھی، کہتی تھی کہ تم کرتی کیا، تمہارے دوپٹے نہیں رہتے۔ میں کہتی بس مجھے جو ہے نا گھر میں چھوٹے سا دوپٹہ ہو، میں کام کر رہی ہوں یا ایک رومالی ہو، بس
یہ میں موتی بازار سے لے کے آئی تھی، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ میں ہر سوٹ کے ساتھ پہن لیتی ہوں، یہ میں پرپل کے ساتھ بھی پہن لیتی ہوں، گرین کے ساتھ بھی، ریڈ کے ساتھ بھی، یہ لائٹ بلیو کے ساتھ بھی، میرون کے ساتھ بھی، اور یہ بھی، یہ توتیا کلر ہے، یہ گرین کلر ہے، اس میں کچھ وہ کلرز کی مکسنگ ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ ہاف وائٹ ہے، اور یہ ڈارک میرون ہے، اس میں اورنج سا نظر آ رہا ہے، یہ یلو ہے، اور یہ جو ہے یہ اورنج ہی ہے، تو یہ میں ہر مطلب کہ کپڑوں کے ساتھ پہن لیتی ہوں، یہ میں سر پہ گول کر کے نا تو پہنتی ہوں، تو اس کے بعد جو میچنگ کا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو میں پھر کندھے پہ رکھ دیتی ہوں، جیسے وہ رومالی ٹائپ بنا کے نا چھوٹا سا کر کے، تو اس طرح یہ میں پھر کر لیتی ہوں۔ تو ایک اور ہے یہ والا، یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ابھی کہتے ہوں گے سارے دوپٹے لے کے بیٹھ گئی ہے، تو یہ بھی میرا ایک سوٹ ہے، تو ابھی میں نے جو ہے نا وہ یہ بیٹی کو بنا کے دی ہے، تو اس کا بھی دوپٹہ میں نے رکھا ہوا ہے، یہ میں کہہ رہی تھی کوئی سادہ سوٹ اس طرح کا لے کے آؤں گی نا، تو اس کے اوپر میچنگ یہ اس طرح کا گولڈن سا کوئی لے کے آؤں گی نا، ہاف وائٹ یا گولڈن، تو پھر اس کے ساتھ یہ میچنگ کا پہن لوں گی۔ ایک رومالی رہ گئی، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ رومالی ہے تھوڑا سا آج کل میرا گلا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، مجھے پوری سردیوں میں کھانسی لگی رہی ہے، تو اب جو ہے نا وہ مجھے ہوتا ہے کیا نام ہے، ابھی بھی کھانسی ہوتی ہے روزے میں، پھر دوائی وغیرہ تو نہیں نہ پی سکتے ہیں، تو بازار گئی تھی، میرا ملک بہت زیادہ خشک ہو گیا تھا، تو روزے کے ٹائم میں نے صرف پکوڑے 3-4 کھائے ہیں، تو چپس بنائی ہوئی تھی، چپس کھائی ہے، تو کیا نام ہے پانی پیا ہے، تلی ہوئی چیزیں میں نہیں چھوڑتی جو مرضی ہو جائے، تو یہ رومالی ہے، یہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ میں براؤن برقعے کے اوپر پہنتی ہوں، ابائی کے اوپر، تو یہ تھی میری، اور آپ میری بیٹی کے لیے دعا کیا کریں، اس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم تھی، چھوٹی تھی، تو گناہوں سے پاک تھی، تو یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہی انسان کو جان دیتا ہے، اور وہی انسان سے جو ہے نا لے لیتا ہے، زندگی واپس لے لیتا ہے، تو بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب کہ میرے پاس سے فلانی چیز چلی گئی ہے یا فلانا بندہ چلا گیا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کیا پتہ اس میں کیا مصلیحت تھی، یہ میرے اللہ کو ہی پتہ ہوگا، تو بہرحال آپ دعا کیا کریں، میرے دل کو بھی یہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سکون دے اور حوصلہ دے، تو جب میں ان کی چیزوں کو نہیں دیکھتی ہوں یا سوچتی نہیں ہوں نا، تو پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ گم ہو جاتی ہوں، لیکن ہر وقت دل میں ایک کہتے ہیں نا کہ جو اولاد چلی جائے اس کا غم نہیں بھولتا ہے، ماں خاص طور پہ ماں کو نہیں بھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہوا ہے، میں اکثر سوچتی ہوں وہ کیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو مار دیتی ہیں یا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، میرے ساتھ اتنے اتنے حادثات ہوتے ہیں، ہر کچھ ہوتا تھا، میں نے نہیں کبھی اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑنے کی خواہش کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤں، یا کوئی بات مطلب ہوتے ہیں نا بعض ہو جاتے ہیں گھروں میں، تو الحمدللہ میرے میاں میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، شروع سے لے کر ابھی تک 5 وقتی وہ نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کچھ خاندانی مسئلے مسائل کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیاں لائے، رحمتیں لائے، برکتیں لائیں، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی صبر پیدا کرے، اور میری بیٹی کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں دے، اور جتنے بھی کل مومنوں کے پیارے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس ماہ رمضان کے صدقے میں جو ہے نا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے محلے میں فوتگی ہوئی ہے، رات کو میاں فوت ہوئے ہیں، اور جو ان کی وائف تھی وہ شوگر کی مریض تھی، تو دونوں ہی بوڑھے تھے، اتنے بھی بوڑھے نہیں تھے، بس درمیانی ایج کے تھے، تو صبح ان کی وائف وفات پا گئی ہیں،
تو وہ 2 جنازے اکٹھے ہمارے گھر کے باہر سے گزر کے گئے ہیں۔ تو میں اپنی بیٹی کو کہتی مجھے بتاتی تو میں چھت سے ہو کے ویڈیو بناتی تھی، لیکن دنیا اس جنازے پہ دیکھیں تو آفت کی دنیا آئی ہوئی تھی، بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اس لیے پھر میں چھت پہ بھی نہیں گئی تھی، ساتھ روزے کا ٹائم ہونے والا تھا، 4:30 کا ٹائم تھا، جنازہ لے کے گئے تھے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا سب پہ رحمت دے، سب کے گھروں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو خیر خیریت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر میری بات ویڈیو میں کوئی بری لگی ہو یا میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو کیونکہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، معافی مانگنے سے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے دوسرے بندے سے معافی مانگی ہے، اور دوسرے نمبر پہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنی جگہ پہ رائٹ ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی جگہ پہ کوئی بات کر رہی ہوں تو میں اگر رائٹ ہوں تو کیا پتہ دوسرا بندہ اپنی جگہ پہ رائٹ ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ اتنا فاصلہ رکھیں جس میں دراڑیں نہ آئیں، اتنا فاصلہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے گھروں میں برکت اور رحمت دے، آمین ثم آمین۔